اگر جوتے کے اندر کوئی غلاظت کوئی نجاست لگی ہو تو پھر منہ سیدھا ہو یا الٹا ہو پھر تو اس کو مسجد میں رکھنا درستی نہیں ہے، پھر اس کو باہر نکالیں۔ اور اگر جوتا صاف ہے، بالکل کلیئر ہے، کوئی چیز اس میں نہیں لگی، تو سیدنا انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص 10 سال خدمت کرنے والے، دن رات آپ کی مجلس میں حاضر رہنے والے، ان سے پوچھا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعلین پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے، بلکہ آپ نے کہا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتا پہن کر اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھا کرو۔ اور اس سے بھی بڑی مثال کہ ایک روز آپ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران جبرائیل آئے اور آ کر اطلاع دی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں کچھ لگا ہوا ہے، تو آپ نے نماز کے دوران اتار کے وہ سائڈ پہ رکھ دیے، تو پیچھے سب نے اتار کے رکھ دیے۔ تو جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو دیکھا تھا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ میرے جوتوں میں کچھ لگا ہوا ہے تو میں نے تو اس لیے اتارے، تم نے کیوں اتار دیے؟ تو ان مثالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جوتے کا منہ سیدھا رکھ کے نماز تک پڑھنی جائز ہے۔ تو یہ تکلف ہے کہ مسجد میں آئے تو جوتے کا منہ پیچھے کو کر دیں۔ البتہ جو مسجد ہے نا ہماری کارپیٹڈ ہیں بہترین، اب ان میں جوتے والا وہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ مسجد کچی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرش کچا تھا تو جوتے پہن کے، باہر گراؤنڈ میں پڑھیں تو بالکل جوتا پہن کے پڑھیں، جوتے صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے۔ تو جوتا پہن کے جب نماز پڑھنی جائز ہے اور وہ قبلہ رخ بھی ہوں گے، بلکہ نماز کے دوران پاؤں کو سیدھا قبلہ رخ رکھنا ضروری ہے، تو پھر نماز سے پہلے ان کو اتار کے پاؤں پیچھے کو کرنا یہ کوئی ادب نہیں ہے۔